السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادی ہومیوپیتھک فیملی کلینک سرگودا سے ڈاکٹر افتخار خان آپ کی خدمت میں حاضر اپنے یوٹیوب چینل ہادی ہومیوپیتھک فیملی کلینک کے نام سے، اس امید کے ساتھ کہ آپ الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ٹاپک چونکہ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور گرمیوں کے موسم میں ایک بہت کامن کمپلینٹ دیکھنے کو ملتی ہے، بچوں میں خاص طور پہ، بڑوں میں بھی ملتی ہے لیکن کمپیریٹیولی کم، کہ نکسیر آ جانا۔ نکسیر آ جانا مطلب ایپسٹیکسس کیا ہے یا نکسیر کیا ہے؟ کہ آپ کے ناک سے خون کا بہنا، سمپلی مطلب اس کو ڈیٹیل میں گئے بغیر کہ ناک سے خون کا بہنا سمپلی کہ آپ کے پوری باڈی کو بلڈ تو ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ ہے، اور بلڈ سرکولیشن کے لیے وینز ہیں یا آرٹریز ہیں تو ان میں بلڈ تو 24 آورز سرکولیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ بلڈ ہی واحد ایسا سورس ہے جو ہماری باڈی کو، ہمارے باڈی کے ہر آرگن کو، سکن کو، ایون ہر ایک چیز کو نیوٹریشن، آکسیجن، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اور یہ پروسیس، اس میں کسی بریک یا پاز نہیں آتا، یہ کنٹینیوس چلتا ہی رہتا ہے، چونکہ یہ زندگی کی علامت بھی ہے اور ضمانت بھی ہے۔ تو اس پروسیس میں چونکہ وینز اور آرٹریز ہوتی ہیں اور جو بالکل اینڈ پہ، بالکل آخر میں ہوتی ہیں، وہ بہت باریک، اور ان کی جو کورنگ لیئر ہے وہ بہت باریک ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی آپ کو خون بہنے کا پروسیس ہے، وہ مطلب جسم سے باہر نکلنے کا، جس طرح سے نکسیر کا ہی ہم ذکر کر رہے ہیں، تو آپ بڑا مختصر سا میں اس کو بریفلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہوتی ہے ایپسٹیکسس، کہ آپ کے ناک کے اندر جو وینز کے اینڈ ہیں، جو باریک وینز ہیں، جو آخری ان کے سرے ہیں، وہ آپ کہہ لیں کہ رپچر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اب وہ رپچر ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایپسٹیکسس کی ریزنز کیا ہیں۔ ریزنز میں بہت ساری ریزنز ہیں، ان میں جو آپ کہہ لیں کہ ویل نون ریزن ہے، چونکہ گرمی کے موسم میں پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، تو گرمی اٹ سیلف ایک بہت بڑا ریزن ہے اس کا۔ دھوپ یا ایون آپ کو گرمی کسی بھی وجہ سے اگر لگ جائے تو اس کی وجہ سے اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، چونکہ گرمی کی وجہ سے پھر آپ کا بعض اوقات سرکولیشن کمپیریٹیولی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جس طرح سے اگر آپ فیل کریں تو گرمی میں آپ کو جانے سے گھبراہٹ، یا آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے۔ اچھا، اس گرمی کی وجہ سے ایک دوسرا اس میں جو موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ وہ انجری یا ٹراما یا چوٹ لگنے کی وجہ سے، یا آپ کے بچوں میں چونکہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ناک میں انگلیاں مارتے رہتے ہیں بار بار، اس کی وجہ سے آپ کی جو وینز ہیں وہ رپچر ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ آپ کو الرجی ہو سکتی ہے ناک میں، سنیزنگ، بار بار چھینکیں آنا، اس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتا ہے۔ کنٹینیوس اگر چھینکیں آتی ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ کوئی ایسی میڈیکیشن، اگر آپ نے ایسی کچھ میڈیسن کھائی ہیں یا کچھ ایسی دوائیاں کھائی ہیں، اس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مطلب بڑا جو کامن ہے کہ سنیزنگ، جس طرح سے میں ذکر کر رہا تھا، پھر الرجی ہو سکتی ہے آپ کو کسی بھی وجہ سے، اس کی وجہ سے آپ کو یہ ایشوز ہو سکتے ہیں۔ رینائٹس جس طرح سے ہوتا ہے کہ اندر سویلنگ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتا ہے۔ یا پھر اپر آر ٹی آئی، مطلب آپ کو آر ٹی آئی کے اوپر والے ایریا میں اگر آپ کو خدا نخواستہ انفیکشن ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی کامن سی ریزنز ہیں۔ اگر آپ اس کو سمٹمز کو دیکھا جائے تو سمٹم اس کی سمپلی کہ آپ کے ناک سے خون آنا۔ اب اس میں کیٹاگوریکلی خون کلاٹڈ بھی ہو سکتا ہے، فریش بلڈ بھی، ریڈ برائٹ مطلب بالکل تازہ خون بھی ہو سکتا ہے، اور کلاٹ ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو سر درد ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، اس کے ساتھ نازیہ وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو الٹیاں آئیں، یا ایسے چکرانا، یا متلی جس کو ہم اپنی زبان میں لینگویج میں کہتے ہیں متلی ہونا، ایسے پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں، مطلب ایسے کیسز میں بھی دیکھا گیا ہے۔ اچھا، اس میں اگر ہم اس کے میڈیکیشن کی طرف آ جاتے ہیں، ہومیوپیتھک میں اس کے لیے کون سی میڈیسنز ہیں جو فریکوینٹلی ریکمینڈ کی جا سکتی ہیں یا سیفلی ریکمینڈ کی جا سکتی ہیں؟ وہ سب سے سیف تو ہے جہاں پہ بھی آپ کو بلیڈنگ کا ایشو آ رہا ہے کہ آپ کو اوور بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ گائنی سے ریلیٹڈ ہے، وہ آپ کو پائلز میں ہے، وہ خدا نخواستہ ایپسٹیکسس ہے، واٹ ایور، جو بھی جہاں پہ بھی بلیڈنگ زیادہ ہے، وہاں پہ سب سے کامنلی جو یوز کی جانے والی میڈیسن ہے وہ ہیمومیلس ہے۔ ہیمومیلس مدر ٹنکچر کیو میں، یہ آپ
15 قطرے ہر 5 منٹ بعد، ایون سب سے منیمم ڈوز جو مطلب زیادہ ایمرجنسی کی صورت میں آپ ہر 5 منٹ کے بعد 2 گھونٹ پانی یا 1 گھونٹ پانی میں 15 ڈراپس ڈالیں، 15 قطرے ڈال کے پیشنٹ کو دیتے رہیں. 2 3 4 5 ڈوز دینے کے بعد ڈیفینیٹلی یہ بلیڈنگ آپ کی رک جائے گی. اور پھر آپ اگر اتنی زیادہ سیویرٹی نہیں ہے، ایمرجنسی نہیں ہے، تو آپ اس کو 2 گھنٹے بعد اکارڈنگلی آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. 20 قطرے دن میں 4 5 6 7 8 بار، جتنی اس کی سیویرٹی ہے، جتنی شدت ہے، اس حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اگر آپ مطلب کسی کو ایپسٹیکسس یا نکسیر گرمی یا دھوپ میں جانے کی وجہ سے یا اس قسم کا سن ہیٹ کی وجہ سے اگر ہے، تو وہاں پہ گلونوئن بڑی افیکٹو میڈیسن ہے. گلونوئن 30 میں آپ ہر 2-3 گھنٹے کے بعد 2 قطرے زبان پہ ڈال دیں. خدا نخواستہ بچہ ہے یا بڑا ہے. اچھا، بڑوں میں گلونوئن ایک اور بڑی، اس میں گرمی کی وجہ سے اگر اس کو وامٹنگ، نازیا یا سر درد ہو رہا ہے بڑا سویئر دھوپ میں جانے کی وجہ سے، اس میں بھی گلونوئن بڑی زبردست اور سیف ہے. اگر خدا نخواستہ دھوپ اور گرمی میں جانے کی وجہ سے بلڈ پریشر انکریز کر گیا ہے، اس کے لیے بڑی زبردست ہے. تو مطلب گرمی میں جانے سے، آپ کو دھوپ میں کام کرنے سے، یا چونکہ چکر آنا، وامٹنگ ہونا، الٹیاں آنا، اس قسم کے سر درد ہو جانا، ان ساری چیزوں میں آپ گلونوئن 30 ڈائریکٹ 30 اسٹرینتھ میں ڈائریکٹ 2 قطرے زبان پہ صبح دوپہر شام رات 3-4 بار دن میں مطلب 1-2 ڈوز لے لیں گے 3، تو انشاءاللہ آپ کو ریلیف مل جائے گا. اگر بہت زیادہ سیویرٹی ہے تو آپ 10-10 15-15 20-20 منٹ کے بعد اس کو 2-3 بار ریپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو گرمی کے باعث ہے. اگر خدا نخواستہ ٹراما، چوٹ لگنے سے، یا جس طرح میں نے بتایا بچے انگلیاں مارتے ہیں ناک میں، اس قسم کا کچھ ایشو ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر نکسیر آتی ہے تو اس میں آپ آرنیکا 30 میں یوز کر سکتے ہیں. آرنیکا مونٹانا بھی سیف ہے. اور خدا نخواستہ ٹراما، انجری، اس قسم کی مطلب چوٹ لگنے کی وجہ سے کہیں پہ بھی آپ کو کچھ ایشوز ہیں اس سے ریلیٹڈ، تو اس میں بڑی بہترین اور زبردست اور ڈرگ آف چوائس جس کو کہا جاتا ہے، ڈرگ آف چوائس ہے، یعنی کہ یہ اس میں یوز کی جا سکتی ہے. اچھا، ایسے کیسز جہاں پہ بہت زیادہ فریکوینٹلی ایپسٹیکسس ہوتی ہے، نکسیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر حتیٰ کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ پیلا پیلا پڑ جاتا ہے، اتنی زیادہ شدت سے ہوتی ہے، تو وہاں پہ کاربووج 30 میں بہت زبردست ہے. کاربووج 30 کی آپ 2 قطرے دن میں 3-4 بار ایسے پیشنٹ کو، یا ایسے جو بھی افیکٹڈ پرسنل ہے، اس کو آپ یوز کروا سکتے ہیں. اور خدا نخواستہ اس میں ویسے تو آپ کہہ لیں کہ فاسفورس بھی یوز کی جا سکتی ہے، فاسفورس 30 میں، لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ساری جتنی بھی دوائیاں میں نے بتائی ہیں یہ سیف ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، کیونکہ بہت ساری اور بھی میڈیسن ہیں جو ایپسٹیکسس میں استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ اکارڈنگلی انڈیکیشنز کے ساتھ آپ کو ڈاکٹر ہی سجیسٹ کر سکتا ہے بہتر. تو زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں. اور ویڈیو کے اختتام میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.